أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں قربانی سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج ارادہ تو تھا کہ تفصیل سے پورا تذکرہ کریں، لیکن وقت انتہائی مختصر ہے، اسی لیے کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہمارے جانور کے تعلق سے یا ذبح کے تعلق سے ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم قربانی کا جانور جب خریدیں تو دو صورتیں پیش آتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مہنگا جانور خریدیں یا پھر سستے اچھے کئی خرید لیں، دو صورتیں عموماً پیش آتی ہیں۔ تو اب ہم کس چیز کا انتخاب کریں؟ مہنگا جانور خریدنا وہ ان علاقوں کے لیے بہتر ہے جن علاقوں میں مستحق لوگ نہ رہتے ہوں، اور ان علاقوں میں جن علاقوں میں مستحق لوگ رہتے ہوں وہاں پر زیادہ جانور خرید کر قربان کرنا بہتر ہے۔ خاص طور سے بر صغیر کے اندر اکثر خطے وہ ہیں کہ جن کے اندر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، مستحق لوگ، تو اسی لیے ہمارے علاقوں کے اندر ضرورت یہ ہے کہ ہم زائد جانور خرید کر قربان کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب جانور خریدیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ایک لگاؤ رکھیں، اس کو کھانے پینے وغیرہ کے کام میں مصروف رہے تاکہ ہماری اس جانور سے کچھ انسیت پیدا ہو۔ ایسا ہرگز نہ کرے لائے اور فوراً ذبح کر دے، ایسا مزاج نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں ایک نام گزرتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ 1 سال پہلے بچڑا خرید لیا کرتے تھے، اور جب وہ سبق کے لیے جاتے تھے اس جانور کی ان سے اتنی انسیت ہو گئی تھی، جب وہ سبق کے لیے جاتے تو وہ بچڑا پیچھے آتا اور ان کی درسگاہ کے باہر بیٹھ جاتا، اور پھر جب وہ سبق پڑھا کر نکلتے گھر کی طرف تو وہ پیچھے پیچھے گھر کو آتا۔ اسی طرح معمول تھا، جب وہ بقرعید میں ذبح کرتے تو اس کے جہاں خون نکلتا تھا گلا ذبح ہونے سے، وہیں ان کے آنکھ سے آنسو بھی ٹپک جاتے تھے۔ یہ انسیت، یہ محبت، یہ لگاؤ ہمارے اکابر میں رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم قربانی کو کرنے میں دوہرا ثواب، ایک تو ہم اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر رہے ہیں، ایک وہ تکلیف کا جو احساس رہتا اس کا الگ ثواب ہے، دوسرا قربانی کا الگ ثواب۔ اور پھر ہمارے یہاں بچوں کے اندر معاشرے میں ایک مزاج بھی ہے کہ بچوں کا ایک لگاؤ رہتا، وہ لگاؤ ختم کرنے کے لیے کہاں کیا ہوتا بچوں کے ساتھ، یہ اس مزاج کو لے کر ہم نے جانور کو آخر وقت میں، آخر رات میں لانے کا مزاج بنا لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس کو وقت سے پہلے لائیں، لا کے انسیت اور محبت پیدا کریں اس جانور سے جس کو ہم قربان کر رہے ہیں۔ اور جب معاملہ آتا ہے ذبح کا تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس قصائیوں کے اندر یہ عمومی مزاج ہے کہ جانور کے مرنے سے پہلے ہاتھ پاؤں توڑنا شروع کر دیتے ہیں یا اگلی چمڑی کا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب تک جانور نہ مر جائے اس وقت تک آگے قدم نہ اٹھائیں۔ یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو لوگ کٹوا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کا کیا ہے؟ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑا وقت بچ جائے تو مزید ایک جانور ذبح کرنے کا اور موقع مل جائے گا۔ اور پھر عموم میں ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ پیسوں کے آگے پیچھے کرنے میں
مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے گائے کی کٹوائی کے لیے 2500 دو، تو ہم تیار نہیں ہوتے. ہم یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی قیمت بولے تو اس کو کم کرانا لازم ہے. اگر کم نہ کروائیں تو ہم اپنا نقصان تصور کرتے ہیں. غلط مزاج ہے. آپ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا قربان کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہم جب جانور کے ذبح کا معاملہ آتا ہے ہمارے بچے دور ہو جاتے ہیں. جانور ذبح ہوتے وقت سامنے نہیں ٹھہرتے. ایک ایسا مزاج بن گیا جیسا جو کہتے ہیں چھوئی موئی کے بچے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ڈرتے. ہم اپنے ان بچوں کو جو بالغ ہیں ان سے جانور ذبح کروائیں، خود سامنے اپنی نگرانی میں ذبح کروائیں، تاکہ بچوں کے اندر سے یہ خوف نکلے. اور اگر یہ بچے باہمت نہیں ہوئے تو کل کے دن اگر ضرورت پڑے گی اسلام کی حفاظت کی یا ملک کی حفاظت کی تو کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ کس کام کے رہ گئے پھر؟ اسی لیے بچوں سے ذبح کروائے، سامنے ٹھہرائیں اور ان سے اس کا کام کروائیں، تاکہ ان کے دل میں جو خوف اور اس قسم کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو. اس چیز کا خاص خیال کریں. اور پھر معاملہ آتا ہے چمڑوں کا. تو پھر چمڑے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ چمڑے کا خود استعمال کرے، مثال کے طور پہ چمڑے کا مسلح بنا سکتے ہیں، جو مختلف جو استعمال میں آتے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے اگر چمڑا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ یقین ہے کہ چمڑا ضائع نہیں ہوگا، اس کو جو ہے نا دباغت دینے سے وغیرہ وغیرہ تو ضائع نہ ہو، تو آپ اپنے استعمال میں اگر چاہیں تو لے سکتے ہیں. اور کسی کو جیسا جو ہے نا قصاب کاٹا تو ہم کیا کریں، 50 روپے کا چمڑا چل رہا تو اس کی کٹوائی میں سے 50 روپے کم کر کے اجرت کے طور پہ اگر دینا چاہے تو یہ نہیں دے سکتے ہیں. اب چمڑے دیں تو کہاں دیں؟ چمڑے اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو چمڑے کا اولین مستحق مدارس بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس جہاں دین کی حفاظت کرنے والے ہیں تو آپ وہاں دینے سے دین کی حفاظت کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. دوسرے طالبان علوم نبوت کو مدد کرنے میں سہارا بن سکیں گے. ان کی مدد کرنے یعنی طالب علم مدرسے میں پڑھنے والے بچے، تو دو طرف سے فائدے ہیں. اور ایک سوال ہر سال یہ آتا ہے کہ کیا یہ چمڑے تنظیموں کو دے سکتے ہیں کیا؟ یعنی مختلف تنظیمیں ہیں، کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے، تنظیموں میں عموماً یہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ یہ کس چیز میں استعمال کیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ چمڑا آپ لے کے ایمبولنس کو نہیں دے سکتے. آپ چمڑا لے لیے کوئی گھر نہیں بنا سکتے اس کے کوئی تنظیم وغیرہ. یہ اسی طرح ہے جیسا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اس کا مالک بننا پڑتا ہے. اگر چمڑے کے اندر جیسا مسجد میں کوئی مالک نہیں ہوتا مسجد کی ملکیت کا، چاہے وہ چندے کا پیسہ ہو، مسجد کا ہو، کوئی بھی ہو، مسجد کا کوئی ایک شخص مالک نہیں ہوتا. تو اب اگر مسجد میں کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی درست نہیں، چمڑا دیتا ہے تو اس کا کوئی مالک ہی نہیں بنا تو کس طرح؟ اسی لیے بہتر رائے یہ ہے، کیونکہ تنظیموں میں عموماً دیکھنے میں یہ آیا زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، ہدیہ سب کا ایک ہی اکاؤنٹ رہتا ہے. تو کون سا زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کون سا صدقے کا پیسہ ہے، کیسے الگ کرتے ہیں؟ عموماً مدارس کے اندر جو بڑے ادارے ہیں اس میں الگ الگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا یہ اکاؤنٹ ہے، فطرے کا یہ اکاؤنٹ ہے، صدقے کا یہ فلاں فلاں. تو اسی لیے یہ پیسہ، یہ چمڑا اگر تنظیم کو دیتے ہیں تو مشکوک ہو جاتا ہے. کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ صحیح جگہ استعمال کریں گے،
بیجا استعمال نہیں ہوگا، جہاں وہ چمڑے کا استعمال شریعت نے بتایا ہے وہیں ہوگا۔ تو ایسی اگر کوئی تنظیم ہے جس پر اعتبار ہے تو اس جگہ پر دینا درست ہے، ہر تنظیم کو نہیں دے سکتے۔ آخر میں ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے دعا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ جیسے انی وجہت وغیرہ ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں یا دعا ضروری ہے؟ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ پڑھنا بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ اقرار ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہماری یہ قربانی سب اللہ کے لیے، یہ اقرار اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آگے جب ذبح کر دیتے ہیں اس کے بعد جو دعا ہے اللہم تقبل منی وغیرہ، تو یہ دعا کا ایک نظر آپ ترجمہ دیکھیے کہ کس طرح ہے، وہ ایک محبت اور ایک انسیت کا معاملہ اس میں، کہ اے اللہ میری اس قربانی کو تو قبول کر۔ کیسے قبول کر؟ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا تھا، ایک واسطہ، ایک ذریعہ دے کر قربانی کا قبول کروانا ہے۔ تو اسی لیے پڑھنا بہتر ہے، اور عموماً اخباروں میں بھی چھپتی، کارڈ بھی ملتے، اور کوئی یاد کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، یاد کرنا چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے، نہیں یاد ہوتی ہے، یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، تو وہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر ذبح کر دیتا ہے اور یہ اس کے اندر نیت یہ رکھتا ہے کہ فلاں فلاں کے نام کی قربانی ہے، تو وہ قربانی درست ہو جائے گی۔ اور حصے لینے والے احباب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس جانور کے اندر جس میں ہم حصے لے رہے ہیں اگر ایک آدمی کا بھی حرام پیسہ ہوگا تو وہ ہمارا حصہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے حصے لینے میں بہت احتیاط سے، اچھی جگہوں سے انتخاب کرنا چاہیے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا کہ ایک آدمی ہے جو سال بھر ذبح کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب یہ بقرعید کا موقع آتا تو فوراً اس کے پاس بینر لگ جاتا کہ بھئی ہمارے پاس حصوں کا انتظام ہے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس میں بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اسی لیے حصے صرف وہیں کروائیں جہاں مکمل علماء کی نگرانی میں ہوتے ہوں، تاکہ آپ کی یہ قربانی درست ہو۔ اور یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ ایک لگ کے کرنے کا، یعنی انوالو ہونے کا کام ہے، ہم کو اس کام کے اندر خود شامل ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی ایسے کر دیا جاؤ یہ اتنے پیسے ہیں جاؤ فلاں جگہ کر لو، ایسا نہیں، بلکہ ہم کیوں بیچتے، جگہ نہیں ہے، کون بانٹے، اس قسم کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم سامنے رکھ کر قربانی کے اس مقدس عمل کو ہم کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم خود آگے بڑھ کر ہم اس کو لے اور ہم خود ذبح کریں۔ اچھا، تقسیم کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 3 حصے بنائے جائیں، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ 3 حصے نہیں بناتا ہے تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ ہو جائے گی۔ یہ ایک مستحب اور استحباب کے درجے کا عمل ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم ذبح کیے جو ہے نا سارا کا سارا ہمارے پاس ہی آ گیا تاکہ وہ سال بھر چل سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں بھی ایک ایثار کی ایک صفت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کیا گیا کہ بھئی آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، آپ اپنے محلے میں رہنے والے غریب احباب کا خیال کریں، آپ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کی بقا کی فکر کریں۔ اس قسم کی چیزوں کی ترغیب دی گئی، اسی لیے اس کی طرف خاص توجہ رکھے۔ اس کے بعد آخر میں ایک بات یہ ذہن میں رکھے، ہم قربانی کر کے کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں کہ ساری گلی، سارا راستہ گندگی میں ہو چکا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور اس کے وہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا کہ بعض گلیوں سے گزر ہو تو اس کا جو پوٹلی ہوتی وہ لیے کاٹے اور پورا روڈ پہ بہا دیا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم پاک رہتے ہو تو تمہارے پاس آدھا ایمان ہے، اور ایمان کی شرط بھی پاکی کو رکھی ہے۔
اگر ہم اسی چیز کو چھوڑ کر، پاکی کو چھوڑ کر ناپاکی ہم پھیلائیں گے تو دوسرے مذاہب جن کے اندر یہ تعلیم بھی نہیں ہے وہ کیا تصور کریں گے؟ خیر ہم کو کسی کے تصور سے لینا دینا کیا، لیکن ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کی بات پر ایک عمل کر رہے ہیں، قربانی کیجیے ہم کر رہے ہیں، لیکن دوسری بات صفائی کا اہتمام وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور صفائی کا اہتمام نہ کرنے سے ہزاروں لوگ تکلیف کا سامنا کرتے ہیں۔ چھوٹی بھی گلی ہے تو ویسی نہیں ہوتی کہ صرف 4 افراد گزریں گے، 2 افراد گزریں گے، ایسا نہیں، دن بھر میں ہزاروں افراد گزر جاتے ہیں۔ بند گلی ہے، ایک سامنے کی بند گلی ہے، کتنے لوگ نہیں گزرتے دن بھر میں؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے تو وہاں سے گزر لازماً ہے۔ ہم کسی مسلمان کو تکلیف دے کر، جو حرام عمل ہے ایذائے مسلمان کو تکلیف دینا ایک حرام کام ہے، کر رہے ہیں۔ اسی لیے صفائی کا بہت خاص اہتمام کریں، اور پھر جب ہم لے جا کے کنڈی پہ ڈالیں تو ہم جہاں سے کچرا شروع ہو رہا ہے وہاں نہ ڈالیں۔ ایسے ڈالنے کی وجہ سے پورا راستہ بند ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے آگے اوپر ڈالنے کی فکر کرے تاکہ راستہ گزرنے والوں کو اس قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا خاص اہتمام کریں۔ اور پھر کل سے تکبیر تشریق شروع ہوگی، کل 9 ذی الحج ہے، 13 ذی الحج تک۔ تو اس میں بنیادی 2 مسئلے صرف ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، نہیں یہ ذہن میں رکھے کہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنے کو ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، منع نہیں ہے بالکل بھی، لیکن ضروری سمجھنا، سنت سمجھنا، واجب سمجھنا یہ صحیح نہیں۔ 3 مرتبہ پڑھنا چاہتے پڑھیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ضروری نہ سمجھے۔ اور اگر کسی شخص کی ان دنوں میں کوئی نماز قضا ہو گئی تو وہ انہی ایام تشریق میں نماز قضا کر رہا ہے تو اس کو انہی ایام تشریق کی قضا نمازوں کے بعد پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ اور اگر ایام تشریق گزرنے کے بعد وہ اپنی کوئی قضا نماز کو قضا کر رہا ہے تو اس وقت میں ضروری نہیں ہے۔ اور چلتے پھرتے ایام تشریق میں خاص طور پر ان چیزوں کا ورد رکھیں، اور پھر جو کچھ باتیں ہیں باقی کل کے روزے کے متعلق انشاءاللہ آج اثر و سر میں آئے گی، امام صاحب بیان کریں گے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور انشاءاللہ عید کی نماز 6:10 پر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔